آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل محمد. بعد دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا. يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله
صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي. لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد. دیگر بغاز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، گھر جلانے کو کلمہ گوئے ہے
گھر جلانے کو کلمہ گوئے، گھر بجھانے کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا؟ کیا مدینہ تھا وہ محمد کا؟ کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا؟ کیا مدینہ تھا وہ محمد کا؟ لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے تازیانے کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں گھر بجھانے کوئی نہیں آیا۔ رسیاں تھی علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے۔ رسیاں تھی علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے۔ سب تماشائی بن کے تکتے رہے اور چھڑانے کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں گھر بجھانے کوئی نہیں آیا۔ در جلا قتل ہو گئے محسن، پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی۔ گھر در جلا قتل ہو گئے محسن، پسلیاں سیدہ کی ٹوٹ گئی۔ پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر ظلم ڈھانے کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں گھر بجھانے کوئی نہیں آیا۔ خود ہی چلنے لگی نبی زادی، بکھری تحریر اپنے بابا کی۔ خود ہی چلنے لگی نبی زادی، بکھری تحریر اپنے بابا کی۔ مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو، مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو جب اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ فاطمہ کا بھرے مدینے میں گھر بجھانے کوئی نہیں آیا۔
ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے، ہے اپنے مہدی کو دی صدا اپنے، جب بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں گر بجھانے کوئی نہیں آیا، ہے ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا، جلتا دروازہ بھی گرایا گیا، اپنے مہدی کو دی صدا اس نے، جب بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرا مدینے میں گھر بجھانے کوئی نہیں آیا، 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کے بیٹی کی، 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، گر رہا تھا مزار بی بی کا، اور بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، گھر جلانے کو کلمہ گو آئے، گھر بجھانے کوئی نہیں آیا، صلوات علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سورہ ابراہیم کی 24ویں 25ویں اور 26ویں آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے کل گفتگو پیش کی گئی کہ جس میں پروردگار عالم کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ پر گفتگو فرما رہا ہے اور کلمہ طیبہ کی مثال کو، کلمہ طیبہ کی حقیقت کو ہمارے ذہنوں کے نزدیک اور قریب فرما رہا ہے پروردگار عالم مثال کے ذریعے. کیونکہ کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے کہ جو طیب ہے، خوشگوار ہے، جس کے آثار، جس کے اثرات کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ پانی جب خوشگوار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہوا جب چلتی ہے خوشگوار اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، موسم خوشگوار ہے، کوئی غذا کوئی کھانا بڑا خوشگوار ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اسی مناسبت سے پروردگار عالم کلمہ طیبہ کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے. اور کیونکہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ پروردگار عالم کی ایک ریت ہے، طور طریقہ ہے اس کا کہ وہ مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے. قرآن میں متعدد مقامات پر کئی جگہ پر پروردگار عالم نے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس ویضرب اللہ الامثال للناس کہ پروردگار عالم لوگوں کو مختلف مثالوں کے ذریعے باتوں کو بیان فرماتا ہے. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے مچھر کی مثال کے ذریعے، جو کہ حقیقی ترین چیز ہے، کہا کہ اپنی توحید کو میں سمجھا سکتا ہوں اور گفتگو کر سکتا ہوں اس کے اوپر. پروردگار عالم نے اپنی توحید کے لیے مختلف حیوانات کی، جاندار چیزوں کی، پہاڑ، دریا، سمندر، مختلف مظاہر قدرت، پھر اس کے بعد انسان کے ذات میں موجود اپنی نشانیوں کے بارے میں اشارہ کیا. تو یہ پروردگار عالم کا طریقہ ہے کہ مثال کے ذریعے وہ ذہن کو انسان کے نزدیک کرتا ہے، اس چیز کے نزدیک کرتا ہے جو عالم غیب میں چھپی ہوئی ہے. لہٰذا یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی. اور تو لہٰذا یہ کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ. اب جب شجرہ طیبہ کی طرح کلمہ طیبہ ہے، دیکھیے گفتگو ہماری ہے اصل میں کلمہ طیبہ کے بارے میں، لیکن گفتگو کا دھارا، گفتگو کا بہاؤ اس انداز سے شجرہ طیبہ کی طرف گیا کہ اب ساری کی ساری گفتگو درخت کے بارے میں ہو رہی ہے، شجرے کے بارے میں ہو رہی ہے. لہٰذا جو چیز بھی شجر میں، درخت میں، پیڑ میں ہوتی ہے وہ اس کلمے کے اندر موجود ہونی چاہیے. اور اب میں کیا عرض کروں کہ گفتگو بہرحال بڑی خشک سی ہے، بڑی پیچیدہ سی ہے، بڑی لیندی سی ہے. اور مسئلہ یہ کہ جو گفت پیچیدہ سی ہے، لیندی ہے، بڑی گیر و دار ہے، اس کے اندر بڑا اور پھیلا دی جاتی ہے جو کل کی گفتگو آج کی. لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت سی وہ باتیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ جس کو پہنچانا ناممکن ہے. ایک درود بھیجیے اسی بات پر کہ ذہن آپ کے تیار ہوں. اور واقعاً یہ خدا سے سیکھا ان لوگوں نے کہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں ہم سے، ہمارے بزرگ، کس طرح سے خدا کا جو انداز ہے، خدا کی جو عادتیں ہیں، خدا کی جو تیور ہیں، سنتیں ہیں، طور طریقے ان کے ذریعے گفتگو کی جائے تو بڑے سے بڑے تلخ حقیقتیں بڑے آسانی کے ساتھ سامعین تک پہنچ جاتی ہیں. تو شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ، لہٰذا اب اس کلمے کے اندر شجرہ طیبہ والی تمام خصوصیات ہونی چاہیے. اگر شجرہ طیبہ کی حقیقت یہ ہے، اور ہر پیڑ کی، ہر درخت کی حقیقت یہ اس کا کوئی پھل ہے، ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، تنا ہے، جڑ ہے، تو کل آپ کے سامنے میں نے امام صادق علیہ السلام کی روایت پیش کی کہ اس میں مولانا اس بات پر گفتگو فرمائی اور بیان فرمایا. اور وہ تمام کی تمام چیزیں مثال جو آپ کے سامنے ہیں. اب اگر یہ شجرہ طیبہ ہے اور وہ کلمہ طیبہ ہے تو اس کلمے میں بھی وہ تمام خصوصیات ہونی چاہیے. ایک اور بات جو کل آپ کے سامنے پیش کی، اب میں کل کا خلاصہ پیش کر کے بات کو پھر آگے کی طرف بڑھاؤں. کل ایک اور بات جو پیش کی وہ یہ کہ خوشگوار، پلیزنٹ، ڈیلائٹ فل، پرسکون، ایک آرام، ایک آسائش، ایک طیب ہونا. اور کیا لفظ استعمال کروں اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. آرام، آسائش، سکون، ایک عجیب کیفیت، پر لطف کیفیت ہے. تو وہ پر لطف کیفیت اس حساب سے آپ ڈھونڈیے کہ جس عنوان سے پنجتن نے بیان فرمایا، اس عنوان سے کہ جس عنوان سے قرآن نے بیان فرمایا، اس عنوان سے کہ جس عنوان سے نبی کریم نے بیان فرمایا. لہٰذا آرام اور آسائش، خوشگوار کیفیت، پر لطف کیفیت،
آسانی والی کیفیت، ڈیلائٹ فل اور پلیزنٹ مومنٹ. اگر حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں مت ڈھونڈو بلکہ موت کے بعد وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی. چھوٹا سا واقعہ، بلال حبشی، کوئی خاتون مدینے میں مر گئی، فرمایا لقد استراحت، یہ خاتون یا وہ مرد لقد استراحا، آسان ہو گیا، آسانی ہو گئی، اس پر چلا گیا بیچارہ دنیا سے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں مشکلات سے چلا گیا، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا کہ خاموش رہو، یہ بات مت کرو. لقد استراح من غفر لہ، وہ آرام سے ہے کہ جس کو خدا نے بخش دیا. امیر المومنین فرماتے ہیں الغنا والفقر بعد الارض علی اللہ. تم کتنے تونگر ہو، کتنے آسائش کے اندر دنیا میں رہ رہے ہو، کتنے فقر و فاقے، غربت اور تکلیف کے ساتھ، یہ اس وقت فیصلہ کرنا جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. لہٰذا ہر شخص کو، ہر کتاب کو اس کتاب کے ماہر اساتید کی نظروں کے ذریعے سمجھیے. کتاب جس نے بھیجی اس نے کتاب کا وارث جن کو قرار دیا آپ بخوبی واقف ہیں. لہٰذا پنجتن کے طور طریقوں کے ذریعے، پنجتن جس انداز سے اس کتاب قرآن مجید کی تعلیم فرما رہے ہیں اس انداز سے سیکھیے. ہوتا ہے یہ آج کل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کہ صاحب سلیبس تبدیل ہو گیا، اب کتاب فلاں جگہ سے آ رہی ہے، فارس کے فلاں ملک سے، اب یہ انگلستان سے فلاں پریس سے چھپ کر آ رہی ہے، لہٰذا دیکھیے اب آپ اس کو مت پڑھائیے گا، ٹیچرز ہیں وہاں فلانی یونیورسٹی میں آ جائیے، 250 گھنٹے کا کورس ہے، 500 گھنٹے کا کورس ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کتاب کو پڑھائیں کیسے. کتاب کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سب بی ایڈ ہیں، ایم ایڈ ہیں، بیچلر آف ایجوکیشن ہے، ماسٹرز آف ایجوکیشن ہے. یہ کتاب دے دیجیے پڑھانے لگیں. نہیں، ٹیکسٹ ہم نے مرتب کیا، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے پڑھانا ہے. لہٰذا دنیا کے موقر ترین اور مستند ترین تعلیمی اداروں میں جب سلیبس بدلتا ہے، جب کورس بدلتا ہے، جب ٹیکسٹ بک چینج ہوتی ہیں، کیوریکولم چینج ہوتا ہے، تو اساتذہ کی تربیت کی جاتی ہے. کن اساتذہ کی؟ کہ جو پہلے سے اساتید ہیں. لہٰذا یہ کتاب عالم غیب سے آئی ہے. سرکار جس کتاب کی حقیقتوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کی حقیقت کو بتانے کے لیے ان اساتذہ کی اثر نو تربیت کی جاتی ہے کہ جو پہلے سے پڑھانے میں مصروف ہیں. تو وہ کتاب جو مکمل عالم غیب سے آئی ہے اس کے لیے بھیجے گا بھی وہ کہ جو عالم غیب سے بھیجے گا. لہٰذا قرآن کی فکر کو سمجھیے آپ کن کے ذریعے؟ وارثان قرآن کے ذریعے. کہ آسانی، خوشگواریت، طیب ہونا یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آیا کہ موت کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کس کے پاس شجرہ طیبہ ہے، کون شجرہ طیبہ کے سائے میں بیٹھا، کون شجرہ خبیثہ کے سائے میں ملعون بدبخت ہو گیا. اب دیکھیے بچے بھی ہیں یہاں پر، بچوں کے لیے بھائی اگر آپ غلیظ گھنونے درخت کے سائے میں بیٹھے تو جتنے غلیظ کیڑے مکوڑے اس درخت پر بسیرا کیے وہ آپ کو اذیت دیں گے. جو زہریل پھل وہاں سے گزریں گے آپ اسی کے سائے میں، آپ سمجھیں گے یہی دنیا ہے، وہی پھل کھائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی، نظام ہاضمہ خراب ہو جائے گا، مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اور جتنے جانور غلیظ جانور اس درخت کے پتوں کو چڑھنے کے لیے آئیں گے آپ انہی مشکلات سے گزریں گے. لیکن اگر آپ شجرہ طیبہ کے سائے میں، وہ درخت کہ جس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے طیب و طاہر لوگوں کے، تو لہٰذا جو اس شجرہ طیبہ کے سائے میں آئے گا وہ خود بھی طیب ہوگا اور آپ کو طیب و طاہر لوگوں کی ہم نشینی میسر ہوگی. پرندے اگر آئیں گے تو خوشنما، دیدہ زیب، پرلطف، پرکیف، لہٰذا آپ ان پرندوں سے محظوظ ہوں گے. اگر اس کا پھل جس بنیاد پر بھی اس شجرہ طیبہ کا پھل نکلے گا اگر وہ گر گیا آپ کے ہاتھ میں آ گیا آپ اس کو کھائیں گے کیونکہ طیب ہے، وجود میں جائے گا، آپ کے وجود کو طیب و طاہر کرے گا، آپ کے وجود کو پاکیزہ کرے گا. لہٰذا اب اشارہ کرتا ہوا چلوں قد طہرنا بولایت، جناب سیدہ بی بی آپ کی ولایت کے صدقے میں ابھی یہ بچہ، یہ بندہ مومن، یہ کلمہ گو رسول خدا کا دنیا میں نہیں آیا. کہا جا رہا ہے جب بڑے ہو جاؤ اور یہ زیارت پڑھنا جو کہ جناب سیدہ کی زیارت ہے، ہم پاک ہوئے آپ کی ولایت کے صدقے میں. اور ہم کس طرح سے پاک ہو؟ ہماری ولادت پاک ہوئی آپ کی ولایت کے صدقے میں. یعنی یہ شجرہ طیبہ اتنا طیب و طاہر ہے کہ اگر اس سے متصل ہو جائے وہ ہستی کہ جس کے وجود سے آپ کا وجود جڑا ہوا ہے. ابھی آپ دنیاوی غذا نہیں کھا رہے، اس خاتون کے بدن کے خون کو آپ اپنی غذا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ابھی آپ اس تنگ تاریک کوٹھری میں ہیں 9 مہینے کے لیے، لیکن قد طہرنا بولایتک، یہ کیا محبت ہے، یہ کیا شجر ہے، یہ کیا طیب ہے. لہذا عجیب سلسلہ ہے اور عجیب مسئلہ ہے.
تو یہ بچوں کے لیے میں نے بات کی کہ جیسے جس درخت کے سائے میں بیٹھیں گے وہی چیزیں آپ کھائیں گے اور وہی تمام کی تمام چیزیں آپ کے وجود سے ظاہر ہوں گی. اب یہاں تک کی بات. اب پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہو سکتا ہے کہ یہ تذکر آ جائے, نصیحت لے لیں. اور پھر مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ. اس کو زمین پر سے اکھیڑ لیا گیا. بیچارہ تھا ہی زمین میں, اتنا گھٹیا تھا کہ زمین میں تھا, وہاں سے بھی اکھیڑ لیا. تو اب یہ کیا بیچارہ مقابلہ کرے گا شجر طیبہ کا؟ اب جو مقابلہ کروائے بھی تو یا وہ قرآن کو نہیں سمجھا, یا اس کی توحید ناقص ہے, یا اس کی رسالت ناقص ہے. پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت میں 25, 26 اور 27ویں آیت جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اب اسی بات کو آگے بڑھانا ہے کہ پروردگار فرما رہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. خدا ثابت کر کے رکھتا ہے, گڑھا کر کے, جمع کے. کس کو؟ جو لوگ ایمان لائے. کس کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے. تو خدا تو آپ کی مدد فرما رہا ہے قول ثابت کے ذریعے, اور آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کے ذریعے. اللہ تک آپ کہنا صرف اللہ ہی کافی ہے. سرکار اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو خدا کہہ رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا. خدا ثابت قدم رکھتا ہے مومنین کو. کس کے ذریعے؟ اپنے لطف و کرم کے ذریعے, اپنی ذات کے ذریعے. بالقول ثابت, یہاں بائے استعانت ہے, مدد لی ہے پروردگار نے, آپ کے لیے مدد عطا فرمائے کہ قول ثابت کے ذریعے. کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. یہ وہ جملہ ہے جس کو میں نے اشارہ کیا تھا, جس کی جانب چھوڑ کے آگے بڑھ گیا تھا. اب آج ذرا مزید اس جملے کو پھیلا کر گفتگو کی جائے. میں نے کل ایک بات کہی کہ پروردگار نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خدا سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. میرے گناہگار بندوں آ جاؤ. گناہگاروں سے بات کر رہا ہے اور بڑے پیار سے بات کر رہا ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا, مزید آج اس کو واضح کر دیں. فرما رہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب. حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں, کہنا کہ میں بڑا قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, اور میری پکار پر لبیک کہو, میری بات کو سنو. لعلہم یرشدون, ہدایت ہم تمہیں عطا کریں گے. خدا کے بارے میں بندے پوچھ رہے ہیں, بڑے پیار سے بات کر رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خدا سارے کے سارے گناہ بخش دے گا. یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندوں جنہوں نے بے تحاشا گناہ کر ڈالے. لا تقنطوا لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, آ جاؤ. قنوطیت کا شکار مت ہو, آ جاؤ. پروردگار یہ گناہگار بندے ہیں, تو ان کو کیوں بلا رہا ہے اپنی طرف؟ تو پروردگار, میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں, پروردگار اگر گناہوں گاروں کو اتنی پیار سے بلاتا ہے تو اس تیرے بندے کا, تیری مخلوق کا کیا گناہ تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا, کہا فخرج, نکل جا. اگر آپ نے توجہ کی تو بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, تھوڑی دیر مجھے مزید رکنے دی. یہ اب دیکھیے, اگر الفاظ کو میں آسان کروں تو بالکل ہی جو گفتگو ہے وہ اپنے اس مقام پر نہیں رہ پائے گی. یہ مزاج اور مشیت الہی میں اتنا تغیر کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ جب پروردگار کے بندے گناہ کریں, پروردگار نے یہ نہیں کہا یا عبادی الذین عصوا, اے میرے وہ بندے جنہوں نے معصیت کی. فرما رہا ہے اسرفو, یعنی گناہ کو اس حد تک پہنچا دیا کہ گناہ میں اسراف کر بیٹھے. ایک حد ہوتی ہے, اس حد کو بھی عبور کر گئے. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس. لا تقنطوا, تقنطوا یعنی قنوطیت, یعنی مایوسی کا شکار. لا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. دیکھو آ جاؤ. کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, خدا سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آ جاؤ, مایوس مت ہو. حبیب دیکھو, یہ لوگ جب تمہارے پاس آئیں اور گناہ کرنے کے بعد فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. حبیب دیکھو, جب یہ تمہارے پاس گناہ کر کے آئے نا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں, مغفرت مانگیں, اور تم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, تو یہ ہونا کیا چاہیے؟ آیت کا ترجمہ خوب چوکنے ہو کر بیٹھیے. وہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا گناہ معاف کر دے گا. خدا نے یہ نہیں کہا. لوجد اللہ,
گناہ کو معاف کرنے کا مرحلہ اگلے مرحلے پر ہے. یہ فوراً خدا کو دیکھیں گے, پائیں گے کہ خدا فوراً ان کی دعا توبہ قبول کر رہا ہے. اور توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا گیا. پروردگار ایک مرحلہ آگے جا کر بات فرما رہا ہے, گفتگو فرما رہا ہے, لوجد اللہ توابا رحیما, خدا کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے. سورہ ملک میں کیا ارشاد فرمایا, الذین یخشون ربہم بالغیب, جو لوگ پروردگار عالم سے خوف و خشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں غیب کے اندر, تو لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کو ایک پروردگار مغفرت بھی دے گا, اجر کبیر بھی دے گا. تو خدا کی مشیت کا تقاضا کیا ہوا, خدا کا مزاج کیا ہے؟ گناہگاروں کے ساتھ جب خدا گفتگو فرماتا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کسی گناہگار کو اپنے دروازے سے دھتکارتا نہیں ہے. عجیب بہانے رکھے, کانٹا پڑا ہوا دکھائے سڑک پر سے ہٹا دو گناہ معاف کر دیں گے, اتنے یہ کر دو, وہ دعا پڑھ دو, ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھو گناہ معاف کر دیں گے, مومن بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھو گناہ معاف کر دیں گے, صدقہ دو, خیرات دو, غضب پروردگار بجھ جائے گا, آؤ گناہگاروں آؤ گناہگاروں آؤ. تو پروردگار ذرا سا انتظار کر لیتا ہے ابلیس کے سلسلے میں بھی. یہ مشیت میں تبدیلی کیوں؟ دیکھیے میں ایک بات کہہ دوں کہ میں اس امام باڑے کے ماحول کو بھی دیکھ رہا ہوں اور بڑا مشکل بھی ہو رہا ہے مجلس پڑھنا. وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, کیونکہ کہیں بھی دنیا میں پڑھ لیجئے آپ, وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. لیکن ماشاءاللہ سے آپ لوگ اتنے چوکنے ہو کر بیٹھتے ہیں کہ بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. آپ لہذا سمجھیے مزاج پروردگار کہاں پر تیش میں آ جاتا ہے, اس تیش سے آپ بھی بچیے. اور جہاں پروردگار آ جاؤ, یہ گناہ کر لیا آ جاؤ, تو اس کا مطلب ہے جب تک وہ گناہ کیے کہ جن کی بنیاد پر رحمت الہی باقی رہتی ہے تو نجات کی امید رکھنا. اور اگر اس گناہ کو انجام دے دیا کہ جس کے بعد پروردگار عالم دھتکار کے نکال دے, تو پھر نجات کی امید مت رکھنا, لاکھ ٹکریں لگاتے رہو. تو یہ مزاج الہی میں تغیر کیوں, یہ مزاج الہی میں تبدیلی کیوں؟ ایک سجدہ مہلت نہیں دی شیطان کو, کہا کہ پروردگار ما منعک ان تسجد, تجھے لما خلقت بیدی, میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا, کسی نے روکا سجدہ کرنے سے. لاجیکل اعتراض تھا, وہ پروردگار جو فرشتوں کے لاجیکل اعتراض کو بڑے پیار سے جواب دے, شیطان کے لاجیکل اعتراض پر بھی بھر گیا. وہ قرآن ہے, یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا, توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنے عقائد کی بنیادوں کو مستحکم کیجئے. سمجھیے کہ نماز کی بنیاد کیا ہے, روزے کی بنیاد کیا ہے. سمجھیے کہ جہاں خدا تنگ نظر ہے وہاں کسی دیوانے نادان احمق اور گاؤدی کی باتوں پر کان مت دھریے. جب خدا وہاں تنگ نظر ہے تو آپ کون سے لبرل آ گئے بڑے؟ جہاں پہ خدا کی نظر میں وسعت ہے وہاں اپنی نظر میں وسعت پیدا کیجئے, اور جہاں خدا تنگ نظر ہے آپ کی نظر کو بھی تنگ ہونا چاہیے. کہا کہ ماں, اچھا پوچھ بھی رہا ہے خود خدا, ماں منعک, پروردگار اتنی اوقات نہیں ہے اس کی شیطان کی ابلیس کی کہ تو اس کو لائق گفتگو قرار دے, تجھے تو ہر چیز کا علم ہے. ماں منعک, ذرا یہ تو بتاؤ کہ روکا کس چیز نے؟ پروردگار خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, واقعی آپ کے سامنے مجھے آگ سے خلق کیا, اس کو مٹی سے خلق کیا, آگ اور مٹی کا کیا جوڑ پروردگار, میں اس سے برتر ہوں, افضل ہوں. تو پروردگار کہتا کہ دیکھو انی عالم ما لا تعلمون, فرشتوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی, واقعہ موجود ہے, میں کوئی دلیل نہیں دے رہا, لیکن مزاج پروردگار کو سمجھیے. لہٰذا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر گناہ وہ نہیں ہے کہ جہاں پروردگار کی مشیت مسکرا کر آپ کا استقبال کرے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ فخرج منہا انک رجیم, نکل جا یہاں سے مردود ہو کر. لہٰذا اب اگر یہ بات ہے تو اب آپ سمجھیے دوبارہ آ کر کہ شجرہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کو. لہٰذا اب اگر آپ یہاں اب یہ سلسلہ ایک آگے بڑھا اور پروردگار عالم نے اب مزاج اور تیور پروردگار کے سمجھ میں آ گئے. اب چلیے دوبارہ 27ویں آیت کی طرف, سورہ ابراہیم کی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, خداوند تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. قدم کا ذکر نہیں آیت میں بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے, کیا کروں سمجھا نہیں سکتا. تثبیت جمع کر رکھے گا, گڑا کر رکھے گا قدموں کو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, کہاں پر؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اس قول ثابت کی طاقت اتنی ہے کہ جتنی خدا کی طاقت.
خدا کی طاقت آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اسی قول ثابت کے ذریعے عطا ہوگی. دنیا میں بھی نہیں قدم لڑکھڑائیں گے، وہاں پر بھی. اور عنوان کیا لایا، ٹائٹل کیا لایا؟ مومنین. یعنی جب تک ایمان کی دولت کے سلسلے میں ثابت قدم رہنا ہے، قول ثابت کے ذریعے چلو. اگر شیطان کے پاس بھی وہ قول ثابت ہوتا تو شاید شیطان سجدہ کر لیتا. اب یہ ایک ازائیہ ذوق کی تسکین کے لیے میں نے جملہ کہا ہے کہ اگر شیطان کے پاس بھی وہ ہوتی طاقت قول ثابت کی تو شیطان بھی شاید سجدہ کر لیتا. بہرحال یہ تیور پروردگار کا سمجھ میں آ گیا. اچھا اب چلیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ اچھا کسی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا پروردگار نے اس آیت میں، ثابت قدم رکھنے کا تذکرہ کیا. اچانک وہ پروردگار جو ہر گناہ گار کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کلیجے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. مزدلفہ میں رک جاؤ، میزاب رحمت حجر اسود کو بوسا، اچھا صفا صحیح ہو، شیطان پہ کنکریاں صدقہ دے دو، یہ کرو. وہ جو ہے کسی گناہ کا تذکرہ بھی نہیں ہوا ہے ابھی قول ثابت کے ذریعے. ایک دفعہ پروردگار عالم کا مزاج بدلا. قرآن کی آیت ہے 27ویں آیت سورہ ابراہیم کی، کہا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. خدا ظالمین کو گمراہ کر دے گا. پروردگار یہ ظالمین کو گمراہ کرنے کا تعلق کیا ہے قول ثابت سے؟ تو وہ ذات ہے تیری پروردگار کہ جو کوئی بھی گناہ کرے اسے اپنے کلیجے سے لگاتا ہے. اسراف جو گناہ کے سلسلے میں کر لے اسے اپنے کلیجے سے لگاتا ہے. تو یہ قول ثابت میں ہے کیا کہ دفعتاً واحدتاً اچانک تیرے مزاج میں تبدیلی آئی اور تو نے کہا ثابت قدم رکھے گا قول ثابت کے ذریعے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. کو لگتا ہے خدا کو بڑی جلدی ہے قول ثابت کے سلسلے میں. خدا کسی روح رعایت کا یہاں پر روادار نہیں ہے. کہا دیکھو قول ثابت کے ذریعے آئے اور ظالمین کو خدا گمراہ کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ظالمین کیا مطلب؟ جو نماز قضا کرے گا. قول ثابت کے سلسلے میں جو ظلم کرے گا. لہذا قول ثابت کے سلسلے میں اگر ظلم کیا تو اس قول ثابت کو چھوڑنے کا معنی یہ ہوگا، اس قول ثابت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ روز ازل جس نے شیطان نے سجدے سے انکار کیا اس کو بھی پروردگار کی مشیت نے کلیجے سے نہ لگایا. رحیم و کریم اور غفور اور رحمان پروردگار نے اپنی بارگاہ سے مردود کہہ کر نکال دیا. اس قول ثابت کا تعلق اسی مرحلے توحید سے ہے. یعنی اب یہ توبہ کرنے کے قائل نہیں ہے، اس نے ابائے توحید کو کچلا ہے. یہ وہ گناہگار نہیں ہے جو غلطی سے کر لے، بلکہ عالماً عامداً سب کچھ جانتا ہے، ہماری توحید سے ٹکر لے رہا ہے. اس کا ظلم وہ ظلم ہے کہ اب کسی ظلم کے برابری نہیں کر سکتا. اب یہ وہ ظلم ہے جو کسی ظلم کے برابری نہیں کر سکتا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اچھا خدا کہہ دیتا يُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، خدا ظالمین کو گمراہ کرتا ہے. نہیں ہے، بڑے تیش میں آپ کا پروردگار. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. تم کہاں سے آ گئے؟ یہ خدا کی مشیت کے ساتھ براہ راست اس قول ثابت کا تعلق ہے. یہاں تک اگر آپ کی بات آ گئی تو اب دوبارہ چلتے ہیں شجر طیبہ پر. اب چلتے ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ کہ یہ شجرہ جو ہے کل میں نے گفتگو آپ کے سامنے پیش کی. تو جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ جب تشریف لائیں یہ خطبہ دینے کے لیے تو عجیب شان سے آئیں. وہ ایک خود بحث طلب مرحلہ ہے کہ کس طرح سے تشریف فرما ہوئی بی بی اور وہ تمام کے تمام مراحل کس طرح سے طے کیے، کیسے تشریف لائیں، کیا خطبہ دیا، توحید پر گفتگو فرمائی، کلمہ طیبہ پر گفتگو فرمائی. اور اس کے بعد گفتگو فرماتے فرماتے جب آئی ہیں اس مقام پر کہ جب اپنے بابا کی گواہی دی تو پوری کائنات میں 7 آسمان و زمین میں علم الہی میں یہ ایک ہی بی بی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ دین میرے بابا کا ہے. واقعاً دین میرے بابا کا ہے. آپ کہتے ہیں نا طنز میں کبھی، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، بڑی ایک عجیب حقیقت ہے کہ آپ دین میں یہ سب کرنا ہے. دین آپ کے والد کا ہے کیا؟ ایک ہستی ہے پورے کائنات میں علم الہی کے مطابق جو کہہ سکتے میرے بابا کا دین ہے. اور اب اگر ام المومنین کی اس روایت کو سامنے رکھیں کہ اصدق لہجۃ بعد رسول اللہ، سب سے سچی جو تھی نا رسول خدا کے بعد وہ جناب سیدہ تھی. یہ تو بی بی ام المومنین نے فرمایا. اگر خدا کی بات کو رکھیں تو رسالت کی زبان جو ہے وہ فاطمہ کی زبان. آیا مباہلہ آپ کے سامنے.
تو اب جب بی بی یہ فرما رہی ہیں، اب سنیے گا، اشہد ان ابی محمد، اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد میرے بابا ہیں. آپ تشہد میں پڑھیے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بی بی فرما رہی ہوں اشہد ان ابی محمد، محمد میرے بابا ہیں. اور عبدہ و رسولہ، خدا کے بندے بھی ہیں، خدا کے رسول بھی ہیں. اب اس کے بعد جب بی بی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پھر کل آپ کی روایت عقل کی آپ کو یاد ہے نا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ درخت شجرہ کیا ہے اور اس کا تنا اور اس کی جڑیں اور وہ سب میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی تھیں اور کچھ اپنی طرف سے بھی اشارتاً سمجھانے کے لیے. تو فرمایا کہ میرے والد جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خدا کے بندے ہیں. پہلے عبد کا ذکر کیا اور پھر رسالت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد بی بی نے 3 جملے ارشاد فرمائے اور جناب ختمی مرتبت کے بارے میں، اور 3 جملے ارشاد فرمائے علم الہی کے بارے میں، اور 3 جملے ارشاد فرمائے بعثت رسول خدا کو کیوں بھیجا. ان 9 جملوں میں جناب سیدہ نے جو معجزہ دکھایا ہے، اور کیا لگتا ہے کہ اب میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، لگتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو لگتا ہے گھٹی میں پلایا گیا اس بی بی کی. میں بچوں کے لیے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ جس جگہ پر قرآن مجید لوگوں کو حفظ نہ ہو، ابھی تفسیر نہیں لکھی گئی، ابھی درس قرآن نہیں دیا گیا، لگتا ہے یہ بی بی قرآن کی ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک لفظ کی حقیقت سے واقف ہے اور محمد مصطفیٰ کی حقیقت سے واقف ہے. ایک محمد مصطفیٰ وہ کہ جب مال غنیمت آئے تو سامنے والا آ کر ابا کا دامن کھینچے گا، یا محمد اعدل، یا محمد اعدل، محمد عدل کرو عدل کرو، اور رسول خدا ناراض ہوں، خفا ہو جائیں اور فرمائیں کہ اگر عدل میرے پاس نہیں ملے گا تو کس کے پاس. اور ایک رسالت یہ ہے کہ جو جناب سیدہ جس کا ذکر کر رہی ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے گا. اختارہ قبل ان یجتبلہ واصطفاہ قبل ان یبتعثہ وسماہ قبل ان یستنجبہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ وبستر الاحاویل مصونہ وبنہایت العدم مقرونہ. یہ 6 جملے. پہلا جملہ کیا ہے؟ میرے والد ہیں، محمد ہیں، رسول اللہ ہیں. اب فرمایا کہ اختارہ قبل ان یجتبلہ. اب دیکھیے لغت کی بحث یہاں پر، یہ درس نہیں ہو رہا اس خطبے پر، یہ مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا آسان تنی لفظ کہہ کر مجھے آگے نکلنے دیجئے، اور انشاءاللہ جو کوتاہی ہے وہ بی بی اپنے کرم اور عفو کے صدقے میں معاف فرمائیں گی کہ ان کے جملوں کو میں اردو میں کس طرح سے بدشکل کر کے بگاڑ کے پیش کر رہا ہوں. اس سے زیادہ میری وقت اور حیثیت نہیں ہے، اور اردو زبان میں اس سے زیادہ دامن میں اس کے گنجائش نہیں ہے. فرمائے اختارہ قبل ان یجتبلہ، اس سے پہلے کہ خدا میرے بابا کو خلق کرتا، اختارہ، اس نے میرے بابا کو اختیار کر لیا تھا. دوسرا مرحلہ کیا فرمایا؟ فرمایا واصطفاہ قبل ان یبتعثہ، اور میرے بابا نے مصطفیٰ برگزیدہ کر کے، احترام عطا کر کے کسی کو چن لینا. ایک دفعہ آپ مجمع میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بیٹا یہاں ذرا آنا، وہ چائے کی ٹرے لے آنا. ایک دفعہ آپ اشارہ کرتے ہیں کسی کو، استفاء کرتے ہیں، انتخاب نہیں کرتے، استفاء کرتے ہیں. استفاء اور انتخاب میں فرق ہے. انتخاب یعنی چناؤ، استفاء احترام دے کر چناؤ، خالص ترین چیز کا چناؤ. استفاہ قبل ان یبتعثہ، خدا اس سے پہلے کہ نبی بنا کر بھیجتا خدا نے مصطفیٰ کر دیا تھا میرے بابا کو. وسماہ قبل ان یستنجبہ، اس سے پہلے کہ ولادت ہوتی، اس سے پہلے کہ عالم وجود میں میرے بابا قدم رکھتے، پروردگار عالم نے سماہ میرے بابا کا نام رکھ دیا تھا. اب یہ تھوڑی دیر رک جائیے کہ بہرحال اب یہ خطبہ ہے اور میں اپنی حد تک جو کوشش کر سکوں کہ بے بذاتی کے ساتھ آڑی ترسی جو اردو زبان کے اندر وہ کرنے دیجئے کہ سماہو کا مطلب کہا جاتا ہے تسمیہ، یعنی نام رکھنا. نام آپ کب رکھتے ہیں؟ جب کوئی چیز متعین ہو جائے. مولانا یہ بیٹا ہے میرا، یہ بیٹی ہے، ان کا نام یہ، ان کا نام یہ. مولانا مسجد بنائی ہے، اس کا نام یہ ہے. اگر مسجد ایک بن رہی ہے مولانا، کہاں؟ کچھ نہیں پتا، کس زمین پر نہیں پتا، کس شہر میں نہیں پتا، کہیں بھی نہیں ہے، تو بڑا عجیب سا لگے گا اس مسجد کا نام جو بعد میں بنے گی، تو یہ رکھ دیا گیا. بہرحال ایک طرح کا وجود ہونا چاہیے. لیکن بی بی فرمائی سما ہو، پروردگار عالم نے نام رکھ دیا میرے بابا کا قبل ان یستنجبہ، اس سے پہلے کہ میرے بابا بڑے احترام کے ساتھ میرے بابا کو ولادت نصیب ہوتی. اب اجتبلہ کے معنی کیا ہیں؟ استنجبہ کے معنی کیا ہیں؟
اختارہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ بڑی ایک وسیع بحث ہے، لیکن یہیں تک سمجھ لیجئے. سب سے پہلا لفظ بی بی نے کیا استعمال کیا؟ اختارہ قبل ان یجتبہ واصطفاہ قبل ان یبتعثہ وسماہ قبل ان یستنجبہ. اس سے پہلے کہ میرے بابا معرض وجود میں آتے، میرے بابا کا نام بھی رکھ دیا تھا. اس سے پہلے کہ میرے بابا کی ولادت ہوتی، دنیا میں تشریف لاتے، میرے بابا کو پروردگار عالم نے مصطفیٰ کر دیا تھا، چن لیا تھا احترام کے ساتھ. اور اس سے پہلے کہ میرے بابا معرض وجود میں آتے، میرے بابا کو ولادت عطا فرماتا پروردگار، میرے بابا کو پروردگار عالم نے اختیار کر لیا تھا. یہ پروردگار کا جو اختیار اور آپشن ہے، آپ جب کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اپنے مقصد کے مطابق. جب آپ کو کوئی چیز لکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو آپ قلم مانگتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو تراشنا چاہتے ہیں تو چاقو یا قینچی مانگتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اختیار کر لیا. کب اختیار کیا؟ یہ تسمیہ کب ہوا؟ نام کب رکھا گیا؟ نبی کریم کو تمام القابات، تمام خطابات، تمام عظمتیں، تمام فضیلتیں کب عطا ہوئیں؟ خوب توجہ کیجیے گا. اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، تمام کی تمام مخلوقات غیب کے عالم میں چھپی ہوئی تھی. وہ بستر الاحاویل مسونہ، اور نہایت خوفناک عدم کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی. وہ بنہایت العدم مقرونہ، اور عدم کے انتہائی گہرے پاتال میں تمام کی تمام چیزیں تھیں. اس وقت پروردگار عالم نے نبی کریم کو چن لیا تھا. اس سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کوئی مخلوق نہیں ہے. اب اگر خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں جناب مریم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اگر پروردگار عالم جناب مریم سے کہہ رہا ہے کہ مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، تمام خواتین پر عالمین کی تمہیں برگزیدہ کیا، تو یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم مصطفیٰ اس وقت سے ہیں جب کچھ نہ تھا. اگر جناب عیسیٰ کے بارے میں پروردگار عالم فرمائے اور پروردگار ہم نے تمہیں استفا کیا، جناب موسیٰ کے بارے میں بیان فرمائے کہ ہم نے تمہیں استفا کیا، جس کے بارے میں بھی استفا کا لفظ آئے گا، یہ اس وقت نبی کریم مصطفیٰ تھے جب نہ کوئی استفا کے لائق تھا، نہ کوئی مخلوق تھی. بخشتا کون ہے سورج کو سنہری کرنیں؟ کیسے ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو، کیسے ہوتی ہے برسات علی سے پوچھو. پتلا آدم کا بنا، یہ ہے بہت بات کی بات. اس سے پہلے کے حالات علی سے پوچھو. درود بھیجیں محمد آل محمد. پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. تمام کائنات پر پروردگار عالم نے آدم کو استفا کیا، نوح کو استفا کیا، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. تو یہ پروردگار قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے. یہ اس وقت کی بات جناب سیدہ فرما رہی ہے جب کوئی بھی نہ تھا. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شجر طیبہ کے حوالے سے اگر کوئی بھی نہیں تھا تو پروردگار عالم نے جو جناب نبی کریم کو خلق کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے جو توجہ کے مستحق قرار پائے پروردگار عالم نے، جو جناب آدم کو جب خلق کیا، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، مقام تسویہ پر ہیں، بہترین صورت میں آدم کو خلق کیا ہے. اس سے پہلے کہ آدم کو یہ صورت خلق ہوتی، نبی کریم اس مقام پر تھے. سب سے پہلی توجہ جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی وہ نبی کریم کو عطا فرمائی. سب سے پہلے جو مشیت نے تعلق قرار پایا، مشیت کا متعلق ہوئی، وہ جناب ختمی مرتبت کے ساتھ. اب یہ جو پروردگار عالم خلق کرتا ہے تو پروردگار عالم نے چوٹی کو بھی خلق کیا، ہاتھی کو بھی خلق کیا، زہریلے سانپوں کو بھی خلق کیا، زہریلے بچھوؤں کو بھی خلق کیا، سمندر کو خلق کیا، دریا کو خلق کیا، تپتے ہوئے ریگستانوں کو خلق کیا، باغ و گل و گلزار و بستان کو خلق کیا. ہر مخلوق کے ساتھ پروردگار عالم کی خاص طرح کی کیفیت تعلق پائی. ہر مخلوق کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے خاص اسماء و صفات کے ساتھ ہر مخلوقات کو خلق کیا. یہ جو پروردگار عالم نے اختیار کیا نبی کریم کو، تو کوئی بھی نہ تھا، پروردگار عالم نے اختیار کیا. اور پروردگار عالم کی نور کی اگر پہلی کرن کا نام مصطفیٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار کی جتنی خوبصورتیاں ڈھونڈنی ہیں وہ آپ ذات محمد مصطفیٰ میں ڈھونڈی. خدا نے اختیار کیا ہے نا، خدا نے نام رکھا ہے، خدا نے مصطفیٰ کیا. کس پر مصطفیٰ کیا؟ نہ عیسیٰ ہیں نہ موسیٰ ہیں. کس پر مصطفیٰ کیا؟
کوئی نہیں ہے، پہلا مصطفیٰ یہ ہے. اب جتنے بھی مصطفیٰ آئیں گے وہ سب اس کے صدقے میں آئیں گے. لہٰذا اب آپ اگر حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور حیرت میں آ جاتے ہیں کہ مولانا اس کا مطلب کیا ہے، ما خلقت السماء مبنی ولا ارضا مدحیہ ولا فلکا یدور ولا فلکا یسری ولا بحر یجری، کہ میں نے کوئی چیز خلق نہیں کی مگر ان کی محبت کی خاطر. تو اختیار جس کو کیا تھا اس کی محبت کی خاطر، مصطفیٰ وہ تھا اس کی محبت کی خاطر. پروردگار عالم نے مقام سب سے پہلے ختمی مرتبت کو عطا فرمایا. یہ بی بی سلام اللہ علیہ اس طرح سے گفتگو فرما کیوں رہی ہیں؟ یہ آئی ہیں کسی اور مقصد کے لیے، لیکن توحید پر گفتگو فرمائی، کلمہ طیبہ پر گفتگو فرمائی، نبی کریم کی ذات پر گفتگو فرمائی. یعنی مورخ کل یہ مت لکھنا کہ تیش میں آئی تھی، کسی بات پر ناراض تھی، آپے سے باہر تھی. پورے ادراک کے ساتھ، شعور کے ساتھ نور مصطفیٰ کی تجلی دکھانے آئی ہے یہ بی بی. اور خبردار آپ جتنا فلسفہ پڑھ لیں، جتنی منطق پڑھ لیں، جتنا عرفان، تصوف، فقہ، حدیث، تفسیر، معرفت کے جتنے آپ مرحلے طے کر لیں، اگر جناب سیدہ کو سکھانے جائیں گے تو نور خدا کے سامنے جنگ کرنے جائیں گے. مجھے مت سکھانا، یہ قرآن کی حقیقت ہے، میری زبان سے سنو. یہ میرے بابا کی فضیلت ہے، میری زبان سے سنو. یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے، میری زبان، تمام کے تمام خطبہ. اور پھر کیا فرمایا؟ اذ الخلائق. اچھا تم یہ اگر سمجھ رہے ہو کہ نبی کریم وہ وقت کیا تھا، فرمایا اذ الخلائق بالغیب مکنونہ. تمام کی تمام مخلوق، خلائق یعنی تمام مخلوق، نہ کوئی فرشتہ تھا. آدم کی بات تو بہت بات کی بات ہے کہ جب آدم کے پتلے کے بارے میں گفتگو فرمائی پروردگار عالم نے فرشتوں کے ساتھ، یہ بہت بات کی بات ہے. جب فرشتے موجود تھے حمد الہی کا مفہوم آ چکا تھا، تسبیح اور تقدیس کا مفہوم آ چکا تھا، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار ہم تیری حمد کے ذریعے تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے تسبیح اور تقدیس کا علم فرشتوں کو دیا تھا. اس علم سے کہیں پہلے نور مصطفیٰ تجلی کر چکا تھا. یہ مقام ہے جناب سیدہ کی نگاہ میں اپنے پدر بزرگوار کا. اور اب اگر ایسا پدر آ کر یہ کہے، اور جناب حاکم نیشاپوری مستدرک بخاری و صحیحین کے اندر یہ بات فرمائیں کہ کلما دخلت علیہ قام علیہ ورحب بها وقبل یدها واجلسا مجلسا. جب بھی فاطمہ آتی رسول خدا کھڑے ہو جاتے. نہیں، قام علیہ ایک لفظ عربی میں قام لہا، ایک ہے قام علیہ، کسی کی طرف لپک کے کھڑے ہو کر جانا. اس رحب بها استقبال کرتے تھے، وہ اجلسہ مجلسہ اپنی جگہ پر، اپنی مسند پر تشریف فرما ہونے کا حکم دیتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اولین نور الہی فاطمہ کے لیے اپنے مقام سے کھڑا ہو رہا ہے. یہاں تک مجھے ایک بات کہنے دیے جملہ اور میں آگے بڑھوں. راوی آتا کہتا مولا میں نے آپ کے جد رسول اللہ امیر المومنین جناب امیر المومنین امام حسن امام حسین اور آپ کے لیے امام صادق تک آتا ہے طواف کیے، حج پہ گیا طواف کیے. جناب سیدہ کا نام نہیں لیا، کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اچھی بات، ثواب ملے گا، اچھی بات ہے. پھر فرمایا اور ایک طواف میں نے آپ کی دادی جدہ مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی کیا. اللہم صل علی محمد. میں نے آپ کی دادی کے لیے بھی طواف کیا. چھٹے امام نے عجیب جواب دیا، بخدا حجاب مطلق ہے ذات سیدہ، بخدا. یعنی فضائل بھی حجاب میں، مصائب بھی حجاب میں، علم بھی حجاب میں، مجسم حجاب ہیں جناب سیدہ کی ذات. عجیب ہے. اور جب تک اس دنیا میں سیدہ کا ظاہری وجود رہا ہے نا، سیدہ حجاب میں تھی. جب تک اپنی قبر مطہر میں محو استراحت نہیں ہوئی، سیدہ حجاب میں رہی. انشاءاللہ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا، اور آگے جب آئیں گے جناب امیر المومنین کے جملوں کے ذریعے جو نہج البلاغہ میں صلوات اللہ وسلام علیہ، درود پڑھیے بی بی کی بارگاہ میں. چھٹے امام نے عجیب جملہ کہا کہ سب سے اچھا طواف تمہارا وہی تھا، تم نے ہماری مادر گرامی کے لیے کیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر رسول خدا، اب میں اس حدیث سے مدد لے کر اس حدیث کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے اچھا طواف وہ تھا جو تم نے ہماری مادر گرامی کے لیے کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جس کے ذریعے خدا کے پہلے نور کی تجلی، وہ ذات کے
سب سے پہلے مشیت الہی نے تعلق پایا جس ذات کے ساتھ، محمد مصطفیٰ، کوئی نہ تھا، پروردگار نے کہا محمد کو خلق کروں اس نور کے ساتھ۔ جب وہ نور کھڑا ہو رہا ہے فاطمہ زہرا کے لیے، تو تم کیا، تمہارے طواف کی حقیقت کیا؟ اگر تم نے کر لیا تو تم مبارکباد کے مستحق ہو۔ تم نے اس ہستی کے لیے طواف کیا کہ اگر وہ ہستی آ جائے 1,24,000 پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھیں گے، علی مرتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، حسن حسین اپنی جگہ سے اٹھیں گے، امام سجاد، امام محمد باقر، جعفر صادق، اور آپ کے زمانے کا امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری اپنے مقام سے اٹھیں گے، اپنے مقام سے اٹھیں۔ کیوں؟ سنت رسول پر عمل کرنا ہے تمام انبیاء کو، سنت رسول پر عمل کرنا ہے جناب امیر کو، سنت رسول پر عمل کرنا ہے حجت ابن الحسن کو۔ تو یہ خدا کا ذات سیدہ اس شخصیت کا تعارف ہے کہ جس کے لیے اولین نور الہی اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے۔ اب جناب رسول خدا کے بارے میں یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا بی بی نے؟ تمام کی تمام مخلوقات عدم میں تھے، اور پھر فرمایا علما من اللہ تعالی بمآل الامور واحاطۃ بحوادث الدہور۔ یہ کیوں پروردگار عالم نے خلق کیا اس طرح سے رسول خدا کو؟ فرماتی ہے کیونکہ خدا جانتا تھا کہ چیزوں کی بازگشت کہاں پر ہے، چیزیں لوٹ کر کہاں پر آتی ہیں، وَإِحَاطَةً بِحَوَادِثِ الدُّهُورِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ مکمل علم رکھتا تھا اس دنیا میں جتنے بھی انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہوں گے، جتنے بھی واقعات ہوں گے، جتنی بھی چیزیں ہوں گی، ان سب پر علم رکھتا تھا۔ آپ نماز غفلان پڑھتے تو ما تسقط من ورقۃ، ایک پتا نہیں گرتا، پروردگار کو علم ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے رسول خدا کو کیوں خلق کیا؟ اس وجہ سے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ اس دنیا کو پلٹ کے کہاں پر آنا ہے، اور پروردگار عالم جانتا ہے دنیا میں کیا واقعات ہوں گے۔ اس بات کا تعلق اس سے کیوں ہے؟ پروردگار عالم ایک ایسی ہستی کو خلق کرنا چاہتا تھا کہ گناہوں میں، غلاظتوں میں ڈوبی ہوئی یہ دنیا اس کے سامنے اپنے نور کی ایسی تجلی پیش کرے کہ جب دنیا اس کے سائے میں آ جائے تو شجرہ طیبہ کے سائے میں آ جائے، اور وہ خوشگوار اور طیب و طاہر، اس کو ہوا ملے، پھل ملیں، میوے ملیں، سایہ ملے، کہ دنیا کی نجاست سے دور رہ جائے۔ یہ میں استدلال اور دلیل نہیں پیش کر رہا، ایک ذوقی بات کے ذریعے آپ کو یہ بات پہنچا رہا ہوں، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، لہٰذا نہ میں آپ کو تھکاؤں گا نہ خود تھکوں گا دلیل پیش کرنے کے لیے۔ لہٰذا پروردگار عالم اس طرح سے خلق کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا بی بی نے ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، پروردگار عالم نے نبی کو، اب بات ہو رہی ہے نبوت کی، اب غیب کی بات ختم ہو گئی، ابتعثہ اللہ، 18 برس کی عمر ہے، اور واقعاً جب یہ خطبے کے الفاظ انسان پڑھتا ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ واقعاً یہ کوئی بی بی، یہ کوئی خاتون سمجھا سکتی ہے، یہ کوئی بی بی اس طرح سے بات کر سکتی ہے، یعنی سوائے علم لدنی کے اور سوائے اس خاتون کے جو رسالت اور امامت کے دوراہے پر کھڑے ہو کر ان دونوں کو جوڑ دے، اس کے علاوہ کسی زبان میں یہ دمخم نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے گفتگو فرما سکے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا آپ جناب سیدہ کا نام ہٹائیے اس خطبے سے، کہیے جناب علی نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، لوگ یقین کر لیں گے۔ آپ کے امام رضا نے خطبہ فدیہ توحید پہ، لوگ مان لیں گے۔ کیوں لوگ مانیں گے؟ کیونکہ توحید پر، دینی معارف پر جب گفتگو کرتا ہے یہ خانوادہ تو زن و مرد کی پہچان نہیں رہتی۔ جب قرآنی حقائق پر یہ خانوادہ گفتگو کرتا ہے تو زن و مرد کی پہچان نہیں رہتی، خرد و کلاں کی پہچان نہیں رہتی، چھوٹے اور بڑے کی پہچان نہیں رہتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی الف زبر آ بے زبر با قاعدے کے ذریعے علم پڑھ کے تھوڑی آئے ہیں، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، رسول خدا کی وراثت کے ذریعے یہ علم لیتے ہیں۔ لہٰذا نور کی تجلی جب اپنے مقام پر آتی ہے تو ہر چیز کو نورانی کرتی ہوئی جاتی ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی۔ اب یہ رسول خدا اور عنایت الہیہ، فرمایا ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، خدا نے نبی کریم کو بھیجا کس لیے؟ اپنے امر کو تمام کرنے کے لیے۔ اتماما لامرہ کا مطلب پائے تکمیل تک پہنچانا۔ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی، اس میں 4-5 فٹ کی اینٹیں رہ گئی ہیں، تو اتماما لامرہ ہی نہیں ہوا۔ کب ہوگا؟ جب وہ آپ اینٹیں بھی رکھ دیں گے، گنبد وغیرہ بنا دیں گے، اس پہ مینارہ بنے گا، آپ بجلی کے تمام تار لگا دیں گے، رنگ ہو جائے گا، رنگ و روغن ہو جائے گا، اور وہ عمارت استعمال کے قابل، آپ کہیں ختم ہو گئی بات، اب یہ بس سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ اتمام ہو گیا۔ یہ تو بات واضح ہے نا، بات مشکل تو ترجمہ نہیں کیا میں نے۔ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی انفاذ امرہ، انفاذ حکم ہی۔ اور پروردگار عالم نے نبی کریم کو بھیجا عزیمتاً، عزیمت مقابلے میں رخصت کے۔ کیا مطلب عزیمت مقابلے میں رخصت کے؟ میں آسان طریقے سے سمجھاؤں، بہت آسان طریقے سے، کہ آپ وضو میں 3 دفعہ کلی کرنی ہے کیجئے، نہیں کرنی ہے نہیں کیجئے۔
رخصت ہے، یہ آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن چہرہ دھوئے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ نماز میں آپ انا انزلنا پڑھیے الحمد کے بعد یا قل واللہ پڑھیے، رخصت ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن عزیمت کیا ہے؟ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ عزیمتاً پروردگار نے ایک ارادہ ٹھان لیا کہ وہ ارادہ ایسا ہے، خوب توجہ کیجیے گا کیا کیا جائے۔ اب آپ بھی تھک رہے ہیں اور میں آپ کو بھی تھکا رہا ہوں۔ پروردگار کے دو ارادے ہیں، ایک میں رد و بدل کر دیتا ہے، ایک میں رد و بدل نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ اور سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کس زمرے میں آتی ہے؟ وہ ارادے خدا کے جو تبدیل ہو سکتے ہیں یا وہ ارادے جو اٹل ہیں؟ عظیمتاً یعنی اٹل، یعنی وضو میں چہرہ دھونا ہے، نماز میں سورہ حمد، رکوع بیٹھ کے کمر میں درد ہو رہا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے، رخصت ہے، آپ کو دے دی گئی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں نے وضو ہی نہیں کیا، نہیں ہو سکتا۔ میری کمر میں درد ہو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے الحمد نہیں پڑھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو الحمد پڑھنی پڑے گی، عظیمتاً علی انفاذ امرہ، اپنے امر کو، اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے پروردگار عالم نے رسول خدا کو بھیجا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آخری جملہ ہے وہ علی مقادیر حتمہ، اور پروردگار و انفاذاً علی مقادیر حتمہ، جو پروردگار کے اٹل ارادے کی مقداریں تھیں نا، عجیب ہے واقعاً، بخدا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو کہے بڑا بے انصاف آدمی ہوگا اور بڑا ستم کرے گا، جو کہے کہ بیوی کے زمانے مبارک پر جو لفظ آیا بیوی گفتگو کر کے چلی گئی، مقادیر حتم میں ہی انسان کا دماغ چکرا جائے، ذہن چکرا جائے کہ کیا جملہ استعمال کر لیا بیوی نے۔ حتمی ارادوں کی مقدار، خود حتمی ارادے تک پہنچنا ناممکن ہے، حتمی ارادوں کی مقدار کو جاری کرنے کے لیے رسول خدا کو بھیجا۔ یہاں تک اگر آپ آ گئے، اب میں آپ سے ایک سوال کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ سرکار جب حتمی ارادوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا اور چھوٹ نہ دینے والے ارادوں کو عملی کرنے کے لیے بھیجا، اور پروردگار نے اپنے امر کو اجرا کرنے کے لیے بھیجا، یعنی رسول خدا جو کام کریں گے اب وہ ایسا کام ہے کہ پروردگار نہ کسی اور کو بھیج سکتا تھا اور نہ اس ارادے کو پلٹا سکتا تھا، تو اس نے رسول خدا کو بھیجا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب آپ یہ چلیے یہ ارادہ ہے کون سا؟ تو سب سے پہلا ارادہ تو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، پروردگار چاہتا ہے کہ اس کا دین فتح پا جائے تمام ادیان پر۔ تو جب رسول خدا گئے تو دین تو سب پہ فتح نہیں پائی تھی اس نے۔ مشکل آپ کی آسان کروں، چلیے سورہ مائدہ کی طرف، اور آخری جملہ بلکہ آخری جملات اور پھر اس کے بعد مصائب کی منزل۔ پروردگار عالم یہ جو قول ثابت کی بات فرما رہا ہے کہ دیکھو یذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، تو خدا نے اس کی کہیں حدود کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ قول ثابت، قول طیب، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ بات کل ہو چکی میرے خیال سے آپ کے ذہنوں میں ہوگی۔ قول طیب یعنی کلمہ طیب، کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ تک کی اگر بات ہوتی تو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ بہت سکون سے آیت پڑھوں گا، آپ بھی سکون سے سنیے گا۔ دیکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ، خدا جن کے والدین چلے گئے آپ میں سے دنیا سے، واقعاً سیدہ کی خاصہ شفاعت نصیب فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں اور جن ذاکروں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ آپ نے میری مشکل کو حل کر دیا، خدا ان ذاکروں کو واقعاً جو خطبہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ میرا کام نہیں ہے، یا آپ 10 ذاکروں کو سن کے بیٹھے ہیں، ان کے جنت نصیب فرمائے، برزخ کی مشکلات دور فرمائے، اور اگر موجود ہے تو صحت و سلامتی عطا فرمائے کہ آپ نے میری مشکل کو آسان کر دیا۔ لیکن آیت میں پڑھوں گا، بچے بیٹھے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، انما، اب پروردگار عالم اس شجر طیبہ کے پتوں کے سرکمفرنس کو بیان کر رہا ہے، دائرے کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھو ادھر ادھر مت چلے جانا، اسی درخت کے سائے میں بیٹھنا۔ اب ہم معین کرتے ہیں، دیکھو انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا سرپرست اللہ ہے، اور اللہ کے بعد تمہارا سرپرست کون ہے؟ رسول ہے۔ اب اس کے بعد وہ لوگ ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات۔ پروردگار تو نے فرمایا آیت الکرسی کے آخر میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، جن کا سرپرست اللہ ہے، خدا ان کو اندھیروں سے نکال کے نور تک لاتا ہے۔ جن کا سرپرست شیطان ہے، طاغوت ہے، خبثاں ہیں، خبیث لوگ ہیں، خبیث شیاطین ہیں، وہ ان کو نور سے لے کر اندھیروں تک لاتے ہیں۔
تو پروردگار یہ نسخہ کیا ہوگا؟ پروردگار کہے گا شجر طیبہ کے پاس جاؤ، کلمہ طیبہ کے پاس۔ پروردگار شجر طیبہ کلمہ طیبہ کیا؟ پروردگار کہا مثالوں کے ذریعے بتائے تو صحیح۔ پروردگار اس کی خاصیت کیا؟ کہا یہ قول ثابت ہے، اگر لے لیا تو قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ پروردگار دائرہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ پروردگار کا وجود تو پھر پروردگار سے زیادہ عقل مند مت بنیے۔ پروردگار نے فرمایا کہ پہلا سرپرست تو میں ہوں، اس کے بعد اس ولایت کے سفر کا آغاز ہوا، خدا تک پہنچی، اور خدا سے یہ پہنچی وہاں تک کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دے۔ پروردگار اب کتنی آندھیاں چلیں، کتنے طوفان آئیں گے، ہو سکتا ہے کوئی طوفان بڑا شدید آئے، ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں۔ پروردگار دنیاوی طوفان میں شاید ہم بچ جائیں، اخروی طوفان میں کیا ہوگا؟ پل صراط پر قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ پروردگار جب تو ترازو نصب کرے گا تب ہمارا نامہ اعمال میں کوئی کمی نہ ہو جائے۔ پروردگار جب ہمارے نامہ عمل دائیں سے بائیں سے دیے جائیں گے، پروردگار جہنم کے شعلے، پل صراط، جنت و جہنم کی تقسیم، اس وقت کیا ہوگا؟ پروردگار کچھ اور بتا تو جواب آیا اگر کوئی اس کے علاوہ قول ثابت اور ہوتا تو ہم تمہیں وہ بتا دیتے۔ ارے ہماری حکمت سے آزادہ آگے تو مت جاؤ، ہم نے تمہیں ولایت کا دائرہ سمجھا دیا کہ دیکھو شجر طیبہ کہاں پر ہے، کلمہ طیبہ کہاں پر ہے، اب اس کے علاوہ کسی کی بھی سرپرستی میں جاؤ گے وہ نہ شجر طیبہ ہوگا نہ کلمہ طیبہ ہوگا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا اگرچہ رسول دنیا سے چلے گئے، رسول نے پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے کو نہ لہرا سکے، لیکن جناب سیدہ فرمانی ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی انفاذ حکمہ ومقادیر حتمہ۔ پروردگار اپنے اٹل ارادوں کو رسول کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ رسول کو پہنچایا 1,23,999 انبیاء کی رسالت کی تکمیل کے لیے۔ اگر رسول نہ ہوتے سب کی رسالت اکارت چلی جاتی، اور رسول کی رسالت کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ شکریہ بیٹا بردم۔ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی تو آئے بلغ کا صاف مطلب ہے، یہی تو آئے بلغ کا صاف مطلب ہے۔ چلی حروف سے یہ مسجدوں پر لکھوا دو، نماز روزہ ہے واجب، غدیر اوجب ہے، نعرہ حیدری۔ اول و آخر بات جو پروردگار کے پاس ہے وہ رسالت مآب کی رسالت ہے، نہ اس سے پہلے کی کوئی بات ہے نہ اس سے بعد کی کوئی بات ہے۔ تو جو پہلے وہاں پر تھا، سب سے پہلا موجود پہلی مخلوق وہ نبی کریم، اور اس کے بعد بیوی نے فرمایا انفاذاً علی مقادیر حتمہ و عزیمتاً علی انفاذ امرہ۔ پروردگار عالم نے اپنے اٹل نہ پھرنے والے ارادوں جن میں تبدیلی نہیں آئے گی، ان ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے رسول خدا کو بھیجا، اور اس کے بعد تمام کی تمام انبیاء کی رسالت رسول خدا کی رسالت کے لیے اور تمہید رسالت رسول خدا قرار پائی۔ اور رسول خدا کی رسالت کس چیز کے اوپر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول خدا کی رسالت کی جو بنیاد ہوگی کہ حبیب ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو تمہاری ساری زحمتیں اکارت چلی جائیں گی۔ تو اب رسول چلے گئے بغیر کلمہ طیبہ کا پرچم دنیا میں لہرائے ہوئے، لیکن چھوڑ کے ایسے کو گئے کہ جو شجر طیبہ کا دائرہ ہے، یعنی جا رہا ہوں میں اس طرح سے، لیکن سپرد کر کے اس کے حوالے جا رہا ہوں کہ جو ولایت الہیہ کا آخری حدود ہے، جو ولایت الہیہ کی آخری حدود ہے، اگر ولایت الہیہ کو سمجھنا ہے اسی شجر طیبہ کے سائے میں آؤ، اسی قول ثابت کے پاس آؤ۔ اگر قول ثابت اس کے بعد کچھ اور ہوتا تو نازل کرنے والا نازل کر دیتا۔ اختتام آیت کے اس مقام پر اعلان ہے کہ ابتدا ہوئی تھی توحید سے، وسط میں آئی رسالت، انتہا ہے ولایت۔ لہذا کسی بھی قسم کے طوفانی جھکر چلیں، ہوائیں آئیں، اگر قول ثابت کے ساتھ ہیں، اگر اس درخت کی چھاؤں میں ہیں، بچے سمجھیں
نہ جو اولے پڑ رہے ہیں وہ اولے سر پہ پڑیں گے، نہ دھوپ کی شدت تکلیف میں مبتلا کرے گی، اور نہ عجیب قسم کے موذی کیڑوں سے، حشرات الارض سے آپ کو کوئی اذیت ہوگی۔ تمام کی تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس شجرے کے سائے میں ہیں جس سائے میں سوائے طیب و طاہر چیزوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عجیب محبت ہے صلوات اللہ وسلام علیہ کی اپنے پدر گرامی سے۔ اور جو جناب شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے گا اور اس ماحول میں جا کر اپنی سوچوں کو لے کر جائیے کہ رات کا وقت ہے، گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، مسجد نبوی میں اندھیرا ہے، رسول خدا سپرد خاک کیے جا چکے ہیں۔ روایت جو لکھی وہ کانت تستوحش فی ظلم اللیل، جناب سیدہ جب رات کی تاریکی چھاتی تھی اور اس کے بعد جب سیدہ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتی تھیں۔ یہ گھبراہٹ کیوں تھی آپ جانتے ہیں؟ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ کیونکہ مسجد کے اندر سے بابا کے ذکر کی آوازیں آتی تھیں۔ فاطمہ مصطفیٰ کا نور ہے، نور کو نور سے بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو عجیب ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتی تھی کہ جب بابا کی تسبیح و تقدیس و تحلیل کی آوازیں نہیں آتی تھیں۔ اور اتنی محبت تھی سیدہ کو پدر گرامی سے کہ اب مجھے یہ بات آپ کے سامنے زیادہ واضح کرنے کی ضرورت تھی۔ ماشاءاللہ سے آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ علی مرتضیٰ سے ایک دفعہ آ کر کہا کہ یا علی مجھے وہ پیراہن دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا۔ امیر المومنین پیراہن لا کر دیا۔ خدا بخدا پورے انشاءاللہ کہ آپ کے یہ آنسو امام زمانہ کے زخمی دل کے لیے مرہم ثابت ہوں اور تعزیت پیش کر سکیں امام حسن امام حسین کو۔ اور جب بھی ان ایام میں گریہ کریں نا شہزادی پر تو یہ آنسو اپنے امام حسن کو ضرور ہدیہ کیا کیجئے، کیونکہ کچھ مناظر ایسے ہیں جو امام حسن نے دیکھے امام حسین نے نہیں دیکھے۔ شاید کہ آپ کے آنسو سبت اکبر ریحانت الرسول حسن مجتبیٰ کے دل کے مرہم کا باعث بنے۔ جناب امیر المومنین پیراہن لا کر دیا، سیدہ نے وہ پیراہن لیا، چہرہ اقدس پر رکھا، وبکت گریہ کیا، حتی سقطت لوجہہا، تیورا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ بابا سے محبت ہے، نور مصطفیٰ کی آشنا اور شناسہ ہے سیدہ۔ پھر علی نے وہ پیراہن چھپا دیا اور پھر وہ سیدہ کو کبھی نہ دکھایا۔ دن گزرے، بلال آئے، کسی نے کہا دختر رسول آپ کے بابا کے مؤذن بلال آئے مدینہ میں دوبارہ۔ گفتگو جو ہوئی شہزادی اور بلال کے درمیان میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں اور اپنے بالکل آسان الفاظ میں تاکہ بچے سمجھیں۔ بلال تم نے بھی مدینہ چھوڑ دیا؟ شہزادی اب مدینہ جی نہیں لگتا، حالات ایسے ہیں آپ کے بابا کے بغیر۔ میں ایک جملہ کہوں گا، بلال تم رسول خدا کے صلب سے نہیں ہو، تم رسول خدا تمہارے والد نہیں تھے، رسول کے جانے کے بعد تمہارا دل مدینے سے اچاٹ ہو گیا۔ ذرا سوچو تو بلال کے دختر رسول خدا کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اتنی محبت ہے کہ شہزادی نے فرمائش کی اور حکم دیا کہ میں اسی زمانے کو یاد کرنا چاہتی ہوں، معزنے پہ چڑھو مینارے پر اور جا کر اذان دو تاکہ مجھے بابا کا نام میں تمہارے منہ سے سنوں اور وہ گزرا ہوا وقت مجھے یاد آئے اور آسان الفاظ میں بیان کروں اپنے الفاظ میں بابا کی یادوں میں دوبارہ سے کھو جانا چاہتی ہوں۔ بلال حکم آیا، بلال معزنے پر تشریف لے گئے، 4 دفعہ اللہ اکبر کہا، کچھ نہیں ہوا، 2 دفعہ ربوبیت کی گواہی دی۔ جب آئے رسالت کی گواہی دینے، جب یہ جملہ کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ بیت الشرف کے دروازے سے، سیدہ کے دروازے سے دوڑتے ہوئے آئے اور آواز دیکھا کہ امسک یا بلال، بلال رک جاؤ، رسول کی بیٹی نے حکم دیا ہے، میں رک نہیں سکتا، اذان کا حکم رسول کی بیٹی نے دیا ہے۔ کہا بلال رک جاؤ، فَإِنَّ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ قَدْ سَقَطَتْ لِوَجْهِهَا، ارے جب بابا کا نام سنا نا تو مصطفیٰ کی بیٹی منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ بس آپ نے گریہ کیا، بلال آئے،
بی بی سے معافی طلب کی، کہا بلال اذان مکمل کرو۔ اسلام کی پہلی اور آخری اذان ہے جو شروع بھی بی بی کے حکم سے ہوئی، نامکمل بی بی کے حکم سے رہی۔ میں کہوں گا شہزادی، آپ نے بابا کا پیراہن دیکھا، آپ نے چہرہ اقدس پر لگایا، اتنا گریہ کیا کہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ علی مرتضیٰ نے پانی کا چھینٹا دیا ہوگا، بی بی آپ نے بابا کا نام سنا، منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ بی بی ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی بیٹی زینب ہے، ایک بھتیجا ہے، رسن بستہ ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ ارے کبھی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے، کبھی علی اصغر کا چیتا ہوا گلا، کبھی اکبر کے سینے میں مرچی، کبھی حسین کا سر نور کے نیزہ پر، کوئی تسلی دینے۔ اللہ لعنت اللہ اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد ہے، مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. مجھ سے آپ سے میسیجز کے ذریعے، پیام کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی نیت کرتے ہوئے جو ان کی حاجتیں ہیں پروردگار پوری فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. جس نے اس فرش اعظم میں اور جہاں جہاں بی بی کے نام سے فرش بچھائے، خصوصاً اس فرش اعظم کو بچھانے میں جو زحمت کی ہے، قلیل، حقیر، کثیر، خطیر، کسی بھی قسم کی، پروردگار اجر جزیل عطا فرما. جس بندہ مومن نے ہم کو یہ جگہ فراہم کی ہے پروردگار اس سے بھی اس عبادت کو قبول فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. محسنین، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں صحت سلامتی عطا فرما. امام حسین کی ڈیوڑی سے جو لوگ بھی وابستہ رہے، خدمت کی، عزاداری کی، کسی بھی حوالے سے چلے گئے دنیا سے، مغفرت فرما. موجود ہیں صحت سلامتی عطا فرما. مومنین مومنات میں یہاں جو موجود ہیں، کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کریں. تنگ دست، قرض دار، نادار، بے اولاد، کسی مشکل میں گرفتار، مشکل کو دور فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا علی، پردے شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے
ہنسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں، حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں، ہاتھ پہلو سے نہ تم میں راہ ہٹانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے یا علی، آج رخصت وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں، ایسا کنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر بار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، بیردا دربار ہے زینب کو جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا، جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔
متوجہ زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تميلا.